گستاخی اور بے ادبی سے. یہاں پر ہم اب آپ کے سوال لیتے ہیں, باری باری جو سوال ماشاءاللہ اس حوالے سے کرنا چاہو. بسم اللہ. سر آج کل جو کچھ اولیاء اللہ کہتے ہیں, کیا ہم اس کو اللہ کی طرف سے پیغام سمجھ سکتے ہیں؟ بیٹا دیکھو, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سنت مبارکہ میں تو جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اللہ کا پیغام ہے ہمارے لیے. کوئی فرق نہیں ہے حضور کی سیرت مبارکہ میں اور قرآن پاک کی آیتوں میں. ایک صحابی نے پوچھا سیدہ عائشہ طاہرہ سے کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کی جو ظاہری طور پر عمل ہو سکتا ہے قرآن پہ حضور نے کر کے دکھا دیا. اسی طرح جو اپنے وقت کے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فقراء اور اولیاء ہوتے ہیں, جو کہ وقت کے درویش اور قلندر ہوتے ہیں, جو صاحب راز ہوتے ہیں, جن کو اللہ اپنی ڈیوٹی پہ بھیجتا ہے, جن کی حفاظت اللہ فرماتا ہے شیطان سے, جب وہ کوئی خوشخبری دیتے ہیں, کوئی نصیحت کرتے ہیں, کوئی وارننگ دیتے ہیں, کوئی بات کرتے ہیں, اور وہ بات لازماً وہ قرآن و سنت کی حدود کے اندر ہی ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی بات ایسے اولیاء کے قرآن و سنت کی شریعت کی حدود سے باہر ہو. شریعت سے باہر اگر کوئی بات ہے تو وہ بات حجت نہیں ہے, لیکن تمام وہ باتیں اللہ کے نیک بندوں کی, ہمارے علماء کی, ہمارے بزرگوں کی. آخر یہ جو فیض چل رہا ہے امت میں, امام احمد بن حنبل, مالک, شافعی, ابو حنیفہ اور بزرگوں نے, جو باقی بزرگوں نے جتنے فیض جاری کیے ہیں, ان کی باتوں کو اللہ نے جاری کیا, ایکسیپٹ کیا نا, قبولیت ہوئی ہے ان کی باتوں کو, جبھی امت میں یہ جاری ہے. ان کا فیض جتنا جاری ہے اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کی محنت کو کس طرح قبول کیا. امام مالک, انہوں نے موطا امام مالک کتاب لکھی, لوگوں نے طنز کر دیا کہ آپ نے یہ کتاب حدیث کی اس لیے لکھی ہے کہ آپ کو شہرت ہو جائے, آپ کو پیسے ملیں, آپ کو کچھ. امام جلال میں آ گئے, کہتے ہیں ابھی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے اللہ کی رضا کے لیے لکھی ہے یا کسی کو دکھانے کے لیے لکھی ہے. لوگوں کو جمع کیا گیا اور امام نے اپنی موطا کا ایک ہی نسخہ تھا, ایک ہی کتاب لکھی تھی, ایک کاپی تھی اس کی, صرف کاپیاں نہیں بنی تھی اس وقت, کتاب اٹھا کے اپنے پانی میں ڈال دی. امیجن کیجئے, پانی میں ڈال دی, اور کہا کہ اگر یہ اللہ کے لیے لکھی گئی ہے تو اس کا ایک حرف کو نقصان نہیں پہنچے گا. اگر میں نے اپنی ذات کے لیے, اپنی نمائش کے لیے لکھی ہے تو اللہ اس کا ایک حرف باقی نہیں رہنے دے گا. وہ کتاب پانی میں پڑی رہی, اور بہت دیر کے بعد جب لوگوں نے پانی سے نکالا تو خشک تھی, ایک لفظ خراب نہیں ہوا تھا اس کا. دنیا دنگ رہ گئی, اعتراض کرنے والوں کی سانس بند ہو گئی. موطا امام مالک. تو جو باتیں خوشخبریاں آپ کو میرے بچے پہنچ رہی ہیں نا, اقبال نے یہ باتیں فرمائی ہیں اپنے کلام میں بھی. بار بار جب اقبال کہتے ہیں کہ میں محرم راز درون میں خانہ ہوں, اندر کی باتیں مجھے معلوم ہیں. بہت اقبال کے شعر ہیں اس حوالے سے, بہت زیادہ اقبال کے شعر ہیں. جب وہ اقبال, یعنی ایک ان کا خوبصورت شعر اس حوالے سے کہ نکلی تو لب اقبال سے پر جانے کس کی ہے یہ صدا, پیغام سکون پہنچا بھی گئی, دل محفل کا تڑپا بھی گئی. ہوتی تو کسی اور کی صدا ہے, نکلتی لب اقبال سے. اللہ تعالیٰ اپنے فقیروں کے ذریعے بیٹے جان وہ باتیں, خوشخبریاں, وارننگز نکلواتا ہے, اور ان کو اللہ ہی کی طرف سے سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبیوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہی ہیں نا, جو وارننگز دی ہیں, جو خوشخبریاں دی ہیں. اور اللہ کے ولیوں کی بھی یہی شان ہے, وہ اللہ کے رازدار ہوتے ہیں. تو اللہ کے ولیوں کی گستاخی اور بے ادبی سے احتیاط کرنا. رجل الصالحین, اللہ کے صالح بندے ہوتے ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. بسم اللہ. سر یہ یقین ہے کیا سر؟ بیٹا جس طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قلب کے مختلف درجات بتائے, قلب منیب, قلب سلیم, قلب شہید, قلب کے درجات ہیں, اسی طرح نفس کے درجات ہیں. نفس مارا ہے, نفس لوامہ ہے, نفس مطمئنہ ہے. اسی طرح یقین کے بھی 3 درجات ہیں. آپ دیکھتے ہیں قرآن میں, اور یہ تینوں قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ایک طرف تو ہے علم الغیب یا ایمان بالغیب. قرآن شروع ہوتا ہے یؤمنون بالغیب سے, غیب پہ ایمان لاتے ہیں. یہ شروع کا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ جب اس کے بعد یقین کے 3 درجات ہیں جو بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں. پہلا ہے علم الیقین. علم الیقین کا مطلب ہے کہ مثال اس کی دیتے ہیں آپ کو, کہ آپ اگر ہم پر اعتبار کرتے ہیں اور ہم آپ سے یہ کہیں کہ بیٹا باہر ایک گاڑی کھڑی ہوئی ہے, آپ یقین کر لیں گے, آپ کو کوئی شک نہیں ہوگا اس پر. یہ علم الیقین ہے. یقین کا ایک لیول جس میں آپ ڈیفینیٹلی شیور ہیں, یقین ہے آپ کو اس بات کا کہ بتانے والا سچ ہے, سچا ہے, صادق اور امین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ اتنی سچی ہے کہ کسی کو اس پہ نظر آئے نہ آئے, سمجھ آئے نہ آئے, حضور نے فرمایا, سچ فرمایا. یہ علم کا درجہ, علم الیقین کا پہلا سٹیج ہے. دوسری کیفیت یہ ہے کہ
آپ باہر نکل کے خود گاڑی کو دیکھ لیں اپنی آنکھ کو, جو بات آپ کو پہلے یقین تھا, جس کا علم کی حد پہ یقین تھا, اب آپ نے آنکھ سے دیکھ لیا, اس کو عین الیقین کہتے ہیں. قرآن نے ذکر کیا اس بات کا کہ تم جہنم کو عین الیقین سے دیکھو گے, آنکھ سے دیکھو گے, تم یقین آئے گا کہ سامنے. تیسرا درجہ اس کا یہ کہ آپ گاڑی میں جا کے بیٹھ گئے اور گاڑی چلا کے آپ نے دیکھ لی, اس کو کہتے ہیں حق الیقین. اب الٹیمیٹ لیول پر آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ گاڑی جو ہے وہ صرف فیک نہیں ہے, وہ صرف ایلوژن نہیں ہے, ایک وسوسہ نہیں ہے, یعنی آنکھ کا دھوکہ نہیں ہے, بلکہ میں بیٹھ کے ڈرائیو کر چکا ہوں اس کے اندر. یہ حق الیقین ہے. جس طرح انسان کا اللہ کے رسول سے تعلق بڑھتا جاتا ہے نا بیٹا, جس طرح راز کھلتے جاتے ہیں اس کے اوپر. اقبال جب بات کرتے ہیں راز کھلنے کے, حجابات ہٹنے کے, پردے ہٹتے ہیں جب انسان کے پاس, اس کا یقین کا درجہ بھی بڑھتا جاتا ہے. پہلے علم یؤمنون بالغیب کے درجے پہ ہوتا ہے, وہ ایمان لے آتا ہے بس, لیکن جب اللہ راز کھولنے لگتا ہے اس کو علم الیقین ہوتا ہے, پھر آنکھ سے دیکھتا ہے, پھر عین الیقین ہوتا ہے, پھر اس کیفیات سے اللہ اس کو گزارتا ہے, یہ حق الیقین ہوتا ہے. جب حق الیقین پر کوئی اللہ کا مومن بندہ کھڑا ہو, مجھے بتاؤ پھر پوری کائنات اس سے کہے کہ تم غلط ہو, پوری کائنات کہے کہ اپنی رائے بدل لو, پوری کائنات کہے کہ تم کمپرومائز کر لو. بیٹا جو اپنی آنکھ سے مشاہدہ کر کے آ چکا ہو, جو اس کیفیات سے گزر چکا ہو, پھر وہ کیفیت ہوتی ہے مرد مومن کی جب وہ کائنات تسخیر کرتا ہے, پوری دنیا کو تبدیل کرتا ہے. وہ دنیا کے پیچھے چلنے والا نہیں ہوتا, وہ تقدیر کا پابند نہیں ہوتا, اس کی مرضی, اس کی رائے, اس کا حکم, اس کی خواہش تقدیر الہی بن جاتی ہے. یہ حیرت انگیز وہ ایک مقام ہوتا ہے بیٹا بندے مومن کا. اور بار بار جب اقبال کہتے ہیں یقین پیدا کر, اسی لیے کیونکہ جس کو یقین ہوتا ہے, جو اس مقام پر آ چکا ہوتا ہے, پھر وہ خبیب والا واقعہ کہ وجود کاٹ کے الگ کر دو تم میرا, تلواروں کی چھاؤں میں ہوں میں, سر کٹ رہے ہوں میرے, ٹکڑے ٹکڑے میرے کر دیں, ایک مسکرا رہا ہوتا ہے. مرد مومن کی نشانی اقبال یہی بتاتا ہے کہ نشان مرد مومن بتو گوئیں, مرد مومن کی میں نشانی تو میں یہ بتاؤں, جب موت کا وقت آتا ہے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے, اس لیے کہ جو وعدے اس سے اللہ رسول نے کیے ہوتے ہیں اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وعدے پورے ہو گئے. تو میرا بیٹا یقین اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. اللہ سے یقین طلب کرو, اللہ تعالیٰ سے شرح صدر طلب کرو, اللہ تعالیٰ سے نور و خیر و برکت طلب کرو, یقین طلب کرو. مالک ہمیں یقین دے دے, کیونکہ جو بہت بڑی لعنت, جو بہت بڑا عیب بتایا گیا ہے, یقین کا اپوزٹ کیا ہے؟ تذبذب, نفاق. انسان ڈاؤٹ میں رہتا ہے. لا الہ الا ولا الہ الا قرآن کہتا ہے, نہ وہ ادھر کے نہ وہ ادھر کے, مذبذبین بین ذالک, بیچ میں کنفیوز گھوم رہے ہیں. اور بندے مومن کا ایٹریبیوٹ کیا ہے؟ فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, جب تم ایک دفعہ عزم کر لو توکل کرو. صالح مذبذبین بین ذالک, نہ ادھر کے نہ ادھر کے, ایسے لوگ کیریکٹر لیس لوگ اللہ کو بالکل نہیں پسند. انسان غلطی بھی کرے تو کانفیڈنس کے ساتھ کرے, فیصلہ کر کے کرے. اجتہادی غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں, بھائی میں نے ڈیسیژن لیا, غلط ہو گیا کوئی بات نہیں, لیکن ہر وقت شاید کروں نہ کروں, کودوں نہ کروں, اس کام کو میں جاؤں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, یہ عشق ہوتا ہے تو یقین آتا ہے. ایک انسان جو شک میں مبتلا ہو نا, ڈاؤٹ میں ہو, ہر وقت کنفیوز رہتا ہو, جس کے نہ کانسیپٹس کلیئر ہو, نہ اللہ پر ایمان ہو, نہ مشاہدہ کیا ہو, نہ علم الیقین ہو, نہ عین الیقین ہو, ایسے شکست خوردہ انسان سے, ایسے ناکام کنفیوزڈ انسان سے یقین کرو اللہ کام نہیں دیتا. بیسک ایٹریبیوٹ مرد مومن کا ایسا کانفیڈنس ہے, اس کا یقین اس کا بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے. دا فیتھ, اللہ کبھی ہمیں رسوا نہیں کرے گا. یعنی یہ تو سیدہ خدیجہ طاہرہ نے جب حضور آپ کے پاس پہلی وحی کے بعد تشریف لاتے ہیں, حالانکہ اس وقت اسلام آیا بھی نہیں, یعنی پہلی وحی حضور پہ نازل ہوئی ہے, حضور نے کسی کو اسلام کی دعوت بھی نہیں دی. سیدہ خدیجہ طاہرہ کے پاس جب پہنچتے ہیں, زملونی چادر اڑا دو مجھ کو, مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے, تو سیدہ خدیجہ اس وقت کیا فرماتی ہیں, کتنے کانفیڈنس سے فرماتی ہیں رسول اللہ کو, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, کیونکہ آپ یتیموں بیواؤں مسکینوں کی مدد کرتے ہیں آپ کے. اور کتنے کانفیڈنس سے آپ نے حضور کو تسلی دی, اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اور یہ یقین جو ہوتا ہے اللہ کے رازوں میں سے راز ہوتا ہے. مرد مومن کا یقین جو ہے اللہ کی رازوں میں سے اللہ کا تقدیر ساز ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ پہ قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا. کوئی بات ہو گئی تھی کہ ان کی بہن کا دانت ٹوٹنا تھا, پھر وہ سارا معاملہ تبدیل ہو گیا, ان کی دانت نہیں ٹوٹا گیا. اس پر حضور نے فرمایا بڑا ماشاءاللہ پیار میں کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ان کی قسم کو توڑ دے. ان کو اتنا فیتھ ہوتا ہے اللہ کیوں ضائع کرے گا ہم کو, نہیں کر سکتا ایسا, پھر ویسا نہیں ہوتا. دس فیتھ, دی یقین اللہ تعالیٰ کے اوپر. انسان اگر اللہ پہ شک کرتا رہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے بھی کہ نہیں ہے, مدد کرے گا بھی کہ نہیں کرے گا, میری دعا سنے گا بھی نہیں سنے گا, کیوں نہیں سنے گا؟ وہ تعلق تو بناؤ اس کے ساتھ, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ تعلق تو قائم کریں کہ اتنا فیتھ یقین تو اللہ کے ساتھ ہو. دس از, یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے مرد مومن کا, یقین.
अल्लाह से तलब किया करो। जी बेटा जान। सर तकदीर क्या है और क्या इसको बदला जा सकता है? बेटा यही बात देखो, तकदीर दो तरह की है। एक तकदीर तो वो है जिसमें आपका कोई इख्तियार नहीं है। आप किस घर में पैदा हुए हो, किस मुल्क में पैदा होगे, किस माँ बाप के घर में पैदा हुए, आपकी शक्ल सूरत क्या होगी, आप मर्द होगे कि औरत बनोगे, ये तकदीर, ये जो लिखा गया है इसमें आपका कोई दखल ही नहीं है। ये सारे फैसले अल्लाह करके भेजता है। इसको तकदीर मुतलक कहते हैं, डिफाइंड है ये, इसको ये चेंज नहीं हो सकती। एक तकदीर मुअल्लक है, अल्लाह के बंदे जो डिफाइन करते हैं तकदीर फ्लोटिंग है, ये तब्दील हो सकती है। और जो दुनिया की जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है, दुनिया का जितना निजाम है जिसमें आपको ड्यूटी दे दी गई है, इसमें हर चीज तब्दील की जा सकती है दुआ से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है जिसका मफहूम है कि तकदीर को कोई चीज नहीं बदल सकती सिवाय दुआ के। अल्लाह ताला तकदीर लिखता है ना, उस अल्लाह ताला से दुआ करके तकदीर दोबारा लिखवा ले। अल्लाह के बाज बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको अल्लाह ताला इख्तियार खुद दे देता है कि तुम जो फैसला करोगे, तुम, उनको इतना कॉन्फिडेंस होता है अल्लाह पर कि जो बात ये अल्लाह से कहेंगे अल्लाह रद्द नहीं करेगा। वो कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि हमने ये चाहा कैसे होना है वैसे हो जाता है। सूरह कहफ में देखो ना वो आयत है जब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या, तो खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते फरदना, हमने इरादा किया। भाई आपके इरादे पे अल्लाह ताला क्यों देगा? हमने इरादा किया कि अल्लाह उनको नया बच्चा दे दे। फरदना की बात की है उन्होंने, हमारा इरादा है। अल्लाह ताला वही बात के, अल्लाह के पास बंदे ऐसे होते हैं जब अल्लाह पे कोई फैसला कर ले किसी बात का तो अल्लाह ताला की गैरत गवारा नहीं करती कि उनको उनकी कसम को तोड़ दे। तो बेटा जान, इकबाल जब तकबीर के हवाले से बात करते ना, ये राज अगर लोगों को समझ में आ जाए कि तकदीर के पाबंद जमातात और नबातात, कीड़े मकोड़े, जानवर जिनके पास अपना कोई इख्तियार नहीं है वो तकदीर के पाबंद है, उनके लिए अल्लाह ने डेस्टिनी लिख दी है। मोमिन फ़कत अहकाम इलाही का है पाबंद। अल्लाह ताला जो हुक्म देता है वो डायरेक्ट ऑर्डर्स लेता है अल्लाह से। मोमिन तकदीर का पाबंद नहीं है, तकदीर साज है, तकदीरें लिखता है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है वाली बात। ये मकाम हवाई सिर्फ कॉन्सेप्चुअल थ्योरेटिकल नहीं है, एक बहुत बड़ा हकीकी मकाम है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से खुद पूछता है, जो आपकी ख्वाहिश है वो कर देता है। हमारी हजारों मिसालें पूरी तारीख इस्लाम में, हुजूर की सुन्नत मुबारका में हुजूर की ख्वाहिश थी कि बैतुल मक़दस शरीफ की तरफ से हम मुसलमान मुंह हटा के क़िबले की तरफ, खाना काबा की तरफ मुसलमान अपना मुंह कर ले। पूरी मुसलमान दुनिया से लोग आते हैं रोज़े पाक पे, हुजूर को उसी तरह सलाम करते हैं, उसी तरह दरबार पे आदाब फॉलो करते हैं, वही हाजिरी देते हैं, उसी तरह आवाज़ें धीमी रखते हैं, उसी तरह आवाज़ों को धीमे रखा जाता है जिस तरह हुजूर के सामने आवाज़ों को धीमा रखा जाता था। आज भी वो अहकामात पूरी तरह वैलिड हैं कि आप हुजूर के आगे अगर आवाज़ बुलंद करोगे तो तुम्हारे अमाल ज़ाया कर दिए जाएंगे। अदब रसूल और इश्क रसूल के हवाले से हम आपको हवाला देना चाहेंगे मेरी बेटी इमाम नववी का रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े इमाम जिनकी मशहूर किताब रियाज़ुस सालिहीन पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, ख़ासतौर बल्कि अरब दुनिया में तो कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा हदीस की किताब अगर कोई पढ़ी जाती है तो रियाज़ुस सालिहीन है। दमिश्क के थे, कई सौ साल पहले, 600-700 साल पहले आप गुजरे। उनकी एक किताब बड़ी खूबसूरत हमारे पास यहाँ रखी है। आपकी किताब है किताबुल अस्कार, इमाम नववी की लिखी हुई है, मोस्ट ऑथेंटिक बुक, मोस्ट ऑथेंटिक स्कॉलर। इमाम नववी पूरी अरब दुनिया में तमाम मुसलमान मसालिक जो हैं इमाम नववी का एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। ये किताब मदीना शरीफ की छपी हुई है, पब्लिश भी मदीने में हुई है और हमने मस्जिद नबी के बाहर से खरीदी थी। और इस किताब में, किताबुल अस्कार में, इमाम नववी ने अस्कार लिखे हैं खासतौर पे हज के हवाले से और मुख्तलिफ मौके पे कि जब इंसान जब सफ़र करता है तो अस्कार क्या क्या करे, जिक्र क्या करे। इसमें इमाम नववी ने पूरा एक चैप्टर रखा है इस बात पर कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक की ज़ियारत के लिए और हाज़िरी के लिए जब तुम जाओ तो उसके आदाब क्या हैं, उसके अस्कार क्या हैं, उसके प्रोटोकॉल क्या हैं। तो यहाँ पर इमाम नववी, और ये अरबी में किताब है, इमाम नववी इस पर लिखते हैं, उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि फसल फे ज़ियारत कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर की कब्र मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के बारे में। और उसको बल्कि इमाम लिखते हैं इन यतवज्जहु इला ज़ियारत रसूलुल्लाह, वो इसको ये लिखते हैं, इमाम नववी लिख रहे हैं कि ज़ियारत कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत रसूलुल्लाह की तरह है, यानी ऐसे ही है कि जैसे आप हुजूर की ज़ियारत करने के लिए मस्जिद नबी शरीफ जा रहे हैं। इमाम ने ज़ियारत कब्र का लफ्ज़ भी निकाल दिया, ज़ियारत रसूलुल्लाह लिखते हैं इसको, ऊपर ज़ियारत कब्र रसूलुल्लाह लिखा था। और फिर लिखते हैं इसको मिन अहमल कुर्बात व अरबल मसाई, यानी ये बेहतरीन कुर्ब, बेहतरीन इबादत है, इतनी खूबसूरत कोशिश है, इट्स अ ब्यूटीफुल एफर्ट, सबसे खूबसूरत